السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. میں ہوں رضوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا خواجہ سرا یا جس کو ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، کیا ان کی شادی اور وراثت کا جو معاملہ ہے اسلام کے اندر وہی ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا کچھ اور ہے؟ ایک ایسا موضوع جس پر لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس چیز کو اسلام کی روشنی میں سارے کا سارا بیان کر دیا ہے. کیا خواجہ سرا کا جنازہ پڑھنا یا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، آج جانتے ہیں اس ویڈیو میں. تو بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. لیٹس گو. باتیں باقی ساری بعد میں کریں گے انشاءاللہ. میں ہوں رضوان، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. علی بھی بہت کریٹیکل سوال آ رہا ہے. یا اللہ خیر. میں ظاہری شکل و صورت میں بھی مرد ہوں اور میڈیکل معائنے کے بعد بھی کوئی مردانہ کمزوری ثابت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. اسی وجہ سے شادی سے بھی انکار کرتا ہوں. مجھ میں عورتوں کے لیے زیرو اٹریکشن ہے، جبکہ مردوں میں بہت اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. لیکن مردوں والا تعلق تو آپ کی ویڈیو کی روشنی میں حرام ہی دکھائی دیتا ہے. پلیز مجھے بتائیں اسلام میں میرے لیے کیا حکم ہے، کیا شادی کروں یا نہ کروں؟ مہربانی فرما کر ڈیٹیل جواب دیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بات یہ ہے کہ میری ویڈیوز کی روشنی میں یہ جو ہے وہ قوم لوط والا عمل حرام نہیں ہے، بلکہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں حرام ہے. جی. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو قوم لوط کا سا عمل کرے جی وہ لعنتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا. جامعہ ترمذی میں ابو داؤد میں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرو. اور ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی مرد کے ساتھ ایسا عمل کرے یا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایسا عمل کرے. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ یار اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایک چیز کو اس طرح واضح کر دیا نا یار، بس ہمیں سمجھنے کی دیر ہے. ہم خود سمجھنا نہیں چاہ رہے یا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. بس اس کے علاوہ ایک چیز میں کہتا ہوں، جس سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو کسی بات کا حوالہ دیا ہے، کسی بارے میں بتایا نا، کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا بھائی. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے اوپر میرا سیکس کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 155، وہ آپ دیکھ لیں. لیکن وہ میں ریکویسٹ کروں گا، میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے سیکس کے اوپر ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں وہ ایک ہی لیکچر ہے جس کے کلپ بنے ہوئے ہیں. عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں، مرد مردوں میں، یعنی اختلاط میں نہ دیکھا جائے. اس کے شروع میں نے اناؤنسمنٹ یہ کی تھی. باقی تو میرے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر آئے دن، آپ کو پتہ ہے یہاں تو وہ لال داڑھی والی سرکار جو ہے وہ روزانہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سیکسی قسم کا کلپ چڑھایا ہوتا ہے. میری ایک کمپیٹنسی نہیں، سیدھی سی بات ہے. میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرا کے اس کو بند کر دیا تھا اس ٹاپک کو. چونکہ یہ ٹرانسجینڈرز کا جو ایشو ہے، ہیجڑوں والا اور مخنثین والا، یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. ایسے جو شخص ہے اس کو سب سے پہلے میڈیکلی اپنا علاج کروانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہیجڑا تو نہیں ہے. اور یہ ہجڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پیدا کیا ہے، اس طرح لوگوں کو بنایا ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے. اور نہ اس حوالے سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کومنٹس پاس کریں. جو مخنث ہیں جی، ان کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی. ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہجڑے کی آپ کو شکایت کی گئی کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی، یعنی عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا. لیکن یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. ام سلمہ سلام اللہ علیہ ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہاں پہ ایک ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا. مخنث کہتے ہیں عربی میں ہیجڑے کو، تیسری مخلوق بھی ہم کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں خسرا بھی کہہ دیتے ہیں اور ٹرانسجینڈر کہہ دیتے ہیں انگلش کے اندر. تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ام سلمہ کا جو بھائی تھا، یعنی نبی علیہ السلام کا سالہ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ عنقریب اللہ تعالیٰ طائف میں جب مسلمانوں کو فتح دے گا تو وہاں میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گی، جب وہ جاتی ہے تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں پیٹ پہ اور جب آتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں. یعنی وہ اس کی، عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کے موٹاپے کی تعریف کر رہے تھے. تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجڑے کو اٹھایا اور ام سلمہ سے کہا یہ مخنث تمہارے پاس نہ آیا کریں. اس طرح کے مخنث جو عورتوں کی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں
ویسے ایک ہجڑے کا اور عورت کا پردہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہوتی. لیکن اس طرح کے ہجڑے جو میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ڈسکشن کرتے ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، وہ یعنی جو اس قسم کے ہجڑے ہیں ان کو تو عورتوں کے پاس بیٹھنے کی محنسین کو اجازت نہیں ہے جی. باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے آپریشن کروائے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم اس کو فی الحال ڈسکس. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جو ایشو یہ بتا رہے ہیں نا، اس میں ان کو بالکل شادی نہیں کرنی. انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا، ظاہر ہے نا مرد کو تو شادی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے. پہلے تو عورتیں خاموش ہو جایا کرتی تھیں، اب تو عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اور عموماً اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی، زیادہ تر کیسز میں مردوں کے کمزوری پائی جاتی ہے جی. لیکن وہ عورتوں کے سارے ٹیسٹ عورتوں کے کروائے جا رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی خرابی مرد کے اندر نکلتی ہے. کئی عورتیں ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں اسی طریقے سے گزارتی ہیں، اور بعد میں یہ نہیں پتہ چلا کہ اس طرح کا مسئلہ تھا. تو اور یہی چیز اگر آپ اپنے ہی گھر کے آس پاس دیکھو، اپنے ہی محلے میں دیکھو، تو آپ کو بہت سارے ایسے، اپنے ہی رشتہ داروں میں دیکھو تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے. اللہ پاک سب کو اولاد نرینہ سے دے، اللہ تعالیٰ سب کو دے. لیکن یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ایسا کبھی معاملہ آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو مرد کبھی بھی یہ چیز تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا کہ بھائی مجھ میں کوئی خرابی ہے. وہ جو میں والا ایلیمنٹ ہے نا بھائی، وہ بہت بری چیز ہے. خرابی کسی میں بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے. ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہر بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. پرفیکٹ ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہی معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جن کے ہاں یہ والا معاملہ ہے کہ اولاد نہیں ہے، تو وہ ایک عورت کو ہی کہیں نہ کہیں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، بھائی اسی کے اندر خرابی ہے. اور یہ ہمارے اگر نہیں بھی ہے نا، تو پھر بھی ہماری نظر آٹومیٹکلی ایک عورت بھی پڑے گی، اچھا یار اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، یہی کہنا چاہوں گا. باقی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد میں کوئی اس قسم کا عیب موجود ہے، پہلے تو میڈیکلی علاج کروایا جائے. اگر علاج پاسبل ہو، بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا. میں ذرا کوڈ ورڈز میں بات کروں گا، اور یعنی کیونکہ ہر قسم کے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر علاج کروانا چاہیے. کسی یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے اندر ہے. اور اگر پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے تو ٹیشن نہیں ہے. رہا باقی مردوں میں ٹیشن والا مسئلہ، تو ویسے ہی حرام ہے. صبر کریں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، نکاح کرو جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ. یہاں پہ اسپیسیفکلی اس اعتبار سے کہا گیا ہے استطاعت کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزوں کے ذریعے شہوت ٹھنڈی کرے. اب اگر وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری استطاعت نہیں ہے عورتوں والی، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پھر شادی کرے گا. اور اگر مردوں والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ خوف خدا کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے، اپنا میڈیکل علاج کروائے، اور روزے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرے، اللہ کی طرف رہے. عموماً ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی ایک لت ہے نا. یہ تو صرف ان لوگوں کو نہیں ہے، کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی لت پڑی ہوئی ہے. اور معذرت کے ساتھ مطلب مدرسوں میں یہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. میں سارے مدرسوں کو اور سارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ مدرسوں سے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے. یہ معاملات اسکولوں کے اندر کم ہوتے ہیں کیونکہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہوتے. ادروائز اسکولوں میں بھی اگر ہاسٹل شروع ہو جائیں تو مدرسوں سے بھی زیادہ کام اٹھ جائے، کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی ٹیچرز کے لیے نہیں ہوتی. ویسے تو اس طرح کے واقعات اسکولوں کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں. یہ بھی یعنی میڈیا کی بھی 2 نمبری ہے، صرف مدرسوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اسکولوں کو بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی برائی ہو رہی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مدرسوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس چانس زیادہ موجود ہوتا ہے، رہائش ہوتی ہے. کیونکہ وہ تو بیچارے ماں باپ تو غربت کی وجہ سے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں، بعد میں استادوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. تو میں اب اس میں کوئی زیادہ یعنی ولگر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. آپ کو مدرسوں کا معاملہ پتہ ہے. اگر آپ نے اس معاملے میں میرا کلپ دیکھنا، وہ بڑا سخت کلپ تھا عبدالستار عیدی صاحب کے اوپر، جب ایک مفتی نے کامنٹس کیے تھے، میرا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، تو وہ آپ دیکھ لیں.
تو آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار عیدی انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو وہ کلپ ٹاپ پہ کھل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ. جہاں تک سوال میں سنا تھا اس میں وہ میڈیکلی بندہ کہہ رہا ہے کہ میں فٹ ہوں. میں نے جواب ہر طرح سے دے دیا. ٹھیک ہو گیا. علی بھی اسی حوالے سے اگلے 5 سوالات ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی مخنث، ہجڑے یا تیسری جنس سے متعلق احکام کیا ہیں. ان میں پہلا سوال ہے ٹرانسجینڈرز یعنی ہجرہ ہونا کیا معاشرتی مسئلہ ہے یا کہ بایولوجیکل مسئلہ ہے؟ بایولوجیکل تو ہے، یہ تو چیز اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بالخصوص یہ معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ لوگوں نے سورس آف انکم اس کو بنا لی. یعنی ہم بھی، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نارمل تھے، انہوں نے ہجڑا بن کے کمائی کا ذریعہ، پھر یہاں پہ لوگ آپریشن بھی کروا کے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو حرام ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. جی. تو یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا اور وہ اپنا آپریشن کروا کے عورت بن جاتا ہے، یا اپنی وہ والی ساری چیزیں ختم کروا دیتا ہے. یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے نبی اسلام سے اجازت مانگی تھی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی یہ مردانہ قوت کو ختم کروانا چاہتے ہیں آپریشن کے ذریعے. اس زمانے میں بھی آپریشن ہوتے ہی تھے. تو نبی اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، قطعاً منع فرمایا. صحیح. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے تو 3 اصحاب آئے. ام المومنین سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کی روٹین کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نبی اسلام نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا. تو انہوں نے، ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی اسلام تو بخشے بخشائے ہیں، میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں گا. دوسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگ کے نفل پڑھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کر کے تو جھنجھٹ پالنے والی بات ہے، میں اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں گا. یہ تینوں سٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ان تینوں کے بارے میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. بے شک. یعنی تقوی کی نشانی یہ کام نہیں ہے. جی ہاں. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بزرگ نے 40 سال تک عشاء سے فجر پڑھی. یہ متقی ہونا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، یہ سرکس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح تو میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. جو آپ کے نکاح پڑھاتے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں، عبداللہ بن عمر بن عاص کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ یہ پوری رات نفل پڑھتا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری. آپ کے بزرگ کہتے ہیں جی وہ ابو بکر شبلی جو تھے جنید بغدادی کے خلیفہ کے مرشد، وہ سری سکتی کے تھے نا مرید آگے ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی. وہ کہتے ہیں نہیں روزانہ وہ نا آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی نیند ہی آنکھیں ٹر گیا ہونی ہیں، نیند کی تو جانی ہے. اور کہتے ہیں سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم روزانہ اگر جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے. امام بخاری نے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کے بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. دیکھیں نا کیسے سمجھایا، کیسے بتایا. ڈائریکٹ یہ نہیں بولا کہ بھائی یہ ایسے نہیں، اس کو بتایا کہ بھائی ایسا کرو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، آنکھیں جا سکتی ہیں، پھر ایسا کرو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے رات کو سونا ضروری ہے تو آپ کے جسم کا بھی حق ہے، آپ اپنا ریسٹ کرو. اور پھر اس کے بعد سب سے لاسٹ میں بتایا کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں ذات پہ جس نے ہمیں کیا کیا چیزیں کیسے کیسے بیان کر دی ہیں ماشاءاللہ سے. ایک درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. اس طرح کی احادیث کے اوپر باب بند ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے.
آپ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، پوری رات جاگنا، یہ کرتب ہے اور کرامت ہے، اور نبی علیہ السلام اسے مکروہ گردان رہے ہیں، اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ نہیں ہوگا جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے۔ پھر آپ فرمایا تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کو روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہے نا تو عبداللہ داؤدی روزے رکھا کرو، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو، مہینے میں 3 روزے رکھ دیا کرو۔ ان کا نہیں یا رسول اللہ 3 روزے نہیں، میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں۔ الٹیمیٹلی آپ فرمایا چل ایک دن رکھا کر، ایک دن چھوڑ دیا کر۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، بخاری مسلم میں الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد آ رہا ہے میں 3 پہ اکتفا کر لیتا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ اور اس سے بھی آسان طریقہ صحیح مسلم میں، جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، چاہے کنزیکٹیو ساتھ رکھے، چاہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ کر کے رکھے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً بعد رکھے اور باقی بعد میں رکھ لے، نہیں، جب مرضی رکھے، تو اس سے گویا ایسا ثواب ملے گا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، کیونکہ پوری زندگی وہی عمل کرتا رہے۔ تو یہ آسانیاں دین کے اندر دی گئی ہیں۔ اس طرح کے معاملات کر کے اور ایسے طریقے کرنا، یہ لوگ معاشرتی مسئلہ، بایولوجیکل سے زیادہ معاشرتی مسئلہ ہے۔ باقی یہ چیز ظاہر ہے میڈیکلی اسٹیبلش ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے قرآن و سنت میں آپ کو ایز سچ ان کے احکامات نہیں ملیں گے، جی، کیونکہ یہ 0.00001% بھی نہیں ہے انسانیت کا۔ زیادہ تر اڈاپٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ باقی جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا۔ ان میں بھی یعنی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، جو واقعی اوریجنل ہجڑے یا مخنث عربی میں کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں، جو اوریجنل والے ہوں گے نا، وہ ان میں بھی پھر ڈویژن ہوتی ہے، کچھ مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کچھ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر ان کے احکامات دیکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اسی زمانے اگلا یار میں نا حقیقت ہے اسی لیے ہی انجینئر محمد علی مرزا کا بہت بڑا فین ہوں، میں خود ان کا اسٹوڈنٹ ہوں بھائی، اسی لیے کہ ہر ایک بات کو، ایک پوائنٹ کو بھائی اتنا کلیئرلی سمجھاتے ہیں، یقین کریں کہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ چل گیا ہے۔ ہاں اگر میں نے اس کو ویریفائی کرنا ہے، آپ نے حدیث نمبر بتایا، آپ نے یہ بتایا، میں وہاں سے جا کے اس کو ویریفائی کر لوں، یار جو آپ حدیث بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، دیٹس اٹ۔ اب ایک بات جس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہ اور اس کے اندر حدیث نمبر مینشن نہیں ہے، کس کتاب سے ہے وہ مینشن نہیں ہے، تو میں اس کو کیسے ویریفائی کروں گا اور کہاں ویریفائی کروں گا؟ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اسی لیے بھائی میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں کہ آپ کو ایک چیز وہ بتاتا ہے، وہ سمجھاتا ہے، اور جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا یقیناً وہ ان کو اپنا استاد ہی مانتے ہیں، وہی لوگ دیکھ رہے ہیں، ادر دین کوئی دوسرا بندہ آ کے ان کو نہیں دیکھے گا، جنہوں نے ان کی ویڈیو سنی ہی نہیں ہے، دیکھی ہی نہیں ہے، تو ان کو تو لگے گا کہ بھائی یہ کون بندہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اور آج کے دور میں ایسا کوئی ہے نہیں جو انجینئر محمد علی مرزا کو جانتا نہ ہو، کیونکہ انہی کے زبانی کہ ہر گھر کے اندر ایک بندہ وہ ضرور ہوگا، یا ہر خاندان کے اندر ایک بندہ ضرور ہوگا جو ان کو جانتا ہوگا، اور ان کی ویڈیو کہیں نہ کہیں چھپ کر دیکھتا ہوگا۔ تو باقی جتنے بھی پوائنٹس ابھی جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کور کریں گے، کیونکہ ابھی بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی، آلریڈی وہ لمبی ویڈیو ہو چکی ہے، تو میں نہیں چاہ رہا اس سے مزید لمبی ہو، تو انشاءاللہ باقی باتیں آپ سے اگلے سیشن میں کریں گے، اگلے اس میں پارٹ 2 میں کریں گے، اس میں دیکھتے ہیں کہ مزید کیا سوالات نکلتے ہیں، کیا ان کے جواب میں ملتے ہیں ہمیں۔ تو جو ابھی سوال کیا گیا انشاءاللہ آپ کا بھی اس کے حوالے سے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، الحمدللہ میرا تو ہو گیا بھائی۔ ابھی علم سیکھنا چاہیے، خواہ آپ کو چین جانا پڑے، حدیث مبارک ہے، تو اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختتام کرتے ہیں ویڈیو کا درود شریف کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ حافظ۔